السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مختصر سلسلہ تھا اس کو ہم شروع کر چکے تھے، اور بفضل اللہ تعالی ہم اس کتاب کے اس حصے میں پہنچے جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ظلم برداشت کیے، زیادتیاں برداشت کیں، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مسئلہ، اپنی تکلیف، اس کا اظہار آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ تو اب اسی مسئلے کو، وہ جو ظلم اور زیادتی تھی، اسی سے ایک جڑتی بات جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو کہ نبوت کے 5ویں سال میں واقع ہوئی، اور شیخ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس اہم واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے الہجرت الاولی الی الحبشہ، یعنی حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی اس کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ آپ کی حفاظت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابو طالب کے ذریعے ہو رہی ہے، اور کچھ صحابہ جو جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا خاندان ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے لیے مشکلات بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت آئی ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً پھر اسے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچایا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ کیا کریں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو خرجتم الى الارض الحبشہ فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم حبشہ کی زمین کی طرف، یعنی ملک حبشہ چلے جاؤ، تو وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اب اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو، جن کے لیے اپنے دین کو قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اقرار کیا تھا اس پر ثابت قدم رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا، اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو پھر دین نے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ حل دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، اور بلا سبب بضد نہ ہوں، اور خود کو فتنے میں نہ ڈالیں، خود کو فتنے سے نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا۔ اور پھر کیسی زمین پر جایا جائے؟ جہاں کسی پر ظلم نہ ہو، یعنی وہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ یعنی اب مسلمانوں کو کیا چاہیے، اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اقامت دین مسئلہ بن گیا ہے، یعنی دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل کیا جا رہا ہے حکومتوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے اور ایسی جگہ جائے جہاں پر اس کو دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ تو یہ اسے ہجرت کر کے قربانی دینی پڑے گی، اور ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو، یعنی انما الاعمال بالنیات، اصل جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ مال اور یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں، اللہ کے لیے جو چیز چھوڑی جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اب یہاں پر اسی روایت میں آگے بات چلتی ہے، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، یعنی جہاں تک تم اس زمین میں اتنا عرصہ رہو کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے نکال لے، یا اس مشکل سے نکال لے جس میں تم ہو، یعنی تمہیں اس میں سے نکلنے کی راہ مل جائے، تب تک تم پھر اسی زمین میں رہو۔ تو ہوا یہی کہ صحابہ، مختلف صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل لیے۔ کیوں نکلے؟ مخافت الفتنہ، یعنی فتنے سے ڈرتے ہوئے، اور وفرارا الی اللہ بدینہم، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف اصل میں انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت ان کی زمین کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف تھی، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے اس کو بچانا تھا۔ تو یہ ہجرت مال کے لیے نہیں تھی، تجارت کے لیے نہیں تھی، یہ ہجرت اپنا دین بچانے کے لیے تھی۔ اپنا دین بچانے کا مطلب اپنی آخرت بچانا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کتاب میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا جو سبب تھا
اپنے صحابہ کو جو آپ نے حکم دیا وہ آیت مبارکہ ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بہت وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو صرف۔ یعنی اب اس آیت میں کیا ہے کہ زمین بہت وسیع ہے، یہ یہ کہہ کر مت وہاں ڈٹے رہو کہ میں اس وطن سے مجھے محبت ہے، میں اس وطن میں پیدا ہوا ہوں، یہیں مروں گا، یہیں میری قبر بنے گی، یہیں میں مٹی ہو جاؤں گا۔ یہ جھنڈا پرستی، وطن پرستی سے باہر نکلو۔ اگر اپنا دین بچانا ہے تو پھر یہ اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سنت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر تمہیں تمہارے دین پر چلنا تنگ کر دیا جائے تو پھر اپنی استطاعت کو استعمال کر کے دین کی خاطر اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی جگہ چھوڑ دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی آپ وہاں پر آپ نے مکہ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ مکہ آپ کا وطن تھا، آپ کا گھر تھا۔ تو وطن پرستی سے بچتے ہوئے ہمیں دین پرستی کی طرف چلنا ہے۔ دین پرستی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جب مشکلات کا سامنا ہو تو پھر ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پلے بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ حبشہ چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں ایسی زمین سے جہاں ان کے لیے اقامت دین مشکل ہو جائے۔ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون کون سا ایسا ملک ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہے، ہم وہاں چلے جائیں۔ بظاہر وہ غریب ہی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے، آمین۔ تو اور پھر جس ملک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی وہ حبشہ تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا رحمہ اللہ، وہ یعنی ایک نیک آدمی تھا، ایک عدل پسند آدمی تھا۔ اور یقیناً آپ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، جیسا کہ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم صحابہ کو دیا ہجرت کا، وہ اس ظلم سے زیادہ مشکل کام تھا، وہ ظلم جو برداشت کر رہے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وطن کو چھوڑ دینا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور انہوں نے جانا کیا تھا؟ اب انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ایک ایسے ملک میں جانا تھا جو نہ تو ان کا ملک تھا، نہ وہاں کی زبان ان کی زبان تھی، نہ ان کا دین تھا، لیکن وہ اپنے گھروں سے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے۔ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ دین بچانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تھام کر رکھنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ قربانی دی۔ تو 15 صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی، ان میں سے 11 مرد تھے، 4 خواتین تھیں، اور ان کے امیر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ سورۃ النجم نازل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سن رہے تھے، اور آپ کی قرات اور آیات اور قرآن کا اثر اور کلام کا اثر اتنا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا والی آیت پر پہنچے تو وہ لوگ بھی سجدے میں گر گئے، جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو قریش آپ کے سجدے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے، سجدہ کرنے لگے۔ تو یہ جو سجدے کی خبر تھی یہ حبشہ تک جا پہنچی۔ اس سجدے کی خبر نے جو حبشہ میں مسلمان موجود تھے، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ گویا کہ تمام جو مکہ کے قریش کے لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اب واپس جایا جائے۔ ہجرت ہوئی تھی محرم میں، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے شوال میں، 5ویں جو نبوت کا جو سال تھا۔ تو اب غور طلب بات ہے نا، جب یہ خبر حبشہ پہنچی، اب حبشہ دور تھا، یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ صبح آدمی نکلے اور شام کو پہنچے، تو اس کا مطلب خبر پہنچنے میں بھی وقت لگا، اور خبر پہنچنے کے بعد جو صحابہ کرام نے واپس سفر کیا اس میں بھی ٹائم لگا ہوگا۔
اب اس وقت کوئی موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فون کرتے، ہاں جی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اب ہم کیا کریں، یہاں رکیں یا آ جائیں. تو صحابہ نے اپنے حساب سے فیصلہ کیا کہ ہم مکہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک جملہ بولا، اشائرنا احب الینا، یعنی ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں. تو انہوں نے واپس مکہ جو تشریف آوری کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں. بہرحال جب وہ واپس آئے تو مکہ کے قریب پہنچے، تو مکہ کے قریب پہنچتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ مشرکین تو زیادہ سخت ہو چکے ہیں جھگڑے میں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں. تو انہوں نے پھر واپس حبشہ جانے کے بارے میں سوچا، لیکن بعض نے کہا کہ ہم مکہ چونکہ آ ہی گئے ہیں تو اب ہم مکہ داخل ہو جاتے ہیں. سو جب صحابہ واپس مکہ آئے تو ان میں سے جو اکثریت ہے وہ مکہ میں داخل ہوئی، کچھ چھپ کر داخل ہوئے، کچھ پناہ لے کر داخل ہوئے، لیکن کچھ تھے جو واپس لوٹ گئے، لیکن زیادہ تر واپس مکہ میں داخل ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت، جو دوبارہ ہجرت ہوئی اس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ کچھ پیجز کے بعد آئے گا. اب جب یہ معاملہ طے پا گیا کہ ہجرت ہو گئی اور صحابہ کا یہ معاملہ کہ وہ کچھ جو جا سکتے تھے وہ چلے گئے، اب ابو طالب کے ساتھ قریش نے کچھ مذاکرات کیے. اب یہ مذاکرات تھے جو یوں سمجھ لیجئے فائنل راؤنڈ تھا مذاکرات کا ابو طالب کے ساتھ، کہ یہ مذاکرات کی حد تھی کہ اب قریش جو ہیں وہ اپنی فائنل ڈیمانڈز لے کر ابو طالب کے پاس گئے. ہوتا کیا ہے، میں آپ کے سامنے روایات کو لفظاً لفظاً پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو محسوس کریں. دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصے کہانیاں نہیں ہیں. یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سبق ہے، اس کے اندر ہمارے لیے لرننگ ہے، اور اس لرننگ کا ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں استعمال ہوتی رہے گی. ہر زمانے میں اس طرح کے ہمیں صورتحال کو دیکھنا پڑے گا. سیرت النبی کو جب بھی ہم پڑھیں تو ہم اسے تھوڑی سی گہرائی سے سوچیں، اس کی اپلیکیشن دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا، ایسا کس لیے ہوا ہوگا، انہوں نے یوں کیوں کہا ہوگا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آج کیا ایسا ہو رہا ہے، اگر آج ایسا ہو تو ہمیں کیسے کرنا ہے. تو یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے ایک کامل نمونہ قرار دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک کامل ذات ہے، ایک مکمل ذات بابرکت ہے. ہمارے لیے اونلی رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب بھی آپ دیکھیں ہم کوئی چیز، کس چیز کو ہم کو نمونہ بناتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو بیسٹ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہماری زندگی کے ہر لحاظ سے دی اونلی بیسٹ ہیں. انہی کو فالو کریں، چاہے ہم دنیاوی معاملات کے اندر، چاہے دین ہے. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانی میں رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی ملے گی. تو اب ہوا یہ کہ جیسا کہ آ رہا ہے کہ جب قریش نے اس بات کا یقین کر لیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑا دبانے کی کوشش کی ہے، ان پر ظلم و ستم بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ معاملہ ٹھہر نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور آپ کے فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور بلکہ اب تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ یہ بات حبشہ تک چلی گئی ہے، اور یہ تو بات اب ہمارے علاقے سے باہر جا رہی ہے. تو اب وہ ایکچولی اب یوں سمجھے کہ اب وہ زیادہ شدت پر اترنے لگے، اور انہوں نے یعنی اب وہ فائنل فیصلہ کیا کہ اب چونکہ جہاں سے یہ سب پھیل رہا ہے اب وہاں بڑھا جائے. تو اب وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے عمر کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، منزلت کے حساب سے بڑے قابل عزت ہو، اور آپ اپنے بھائی کی یعنی بڑی حفاظت کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں، آپ انہیں منع کریں. اب ہم جو ہے اس بات پر صبر نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا کو برا کہا جائے، ہماری عقلوں کو کم عقل کہا جائے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جائے، یہاں تک کہ آپ اسے روک لیں یا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں. تو اب جو معاملہ آیا اور یہ جو تھریٹ قریش لے کر آئے اس بار ابو طالب کے پاس، اس بار ابو طالب کے لیے یہ تھوڑی سی بات قابل برداشت نہیں ہوئی. یعنی ان کو لگا کہ یہ اب میرے اوپر میری حد سے باہر بات ہو گئی ہے، یعنی میری استطاعت سے باہر بات جا رہی ہے. اور یہ نیچرل بات ہے.
ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمانی فالوور تو نہیں تھے، یقینی بات ہے کہ وہ ایک خون کا رشتہ تھا، اور ایک وہ خون کے رشتے کے تحت، اور وہ اپنی برادری اور اپنا جو نسبت تھی اس کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ یہ کام نبوت کی وجہ سے تو نہیں کر رہے تھے، وہ یہ کام اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، اس لیے اب انہوں نے اس کو بھاری محسوس کیا۔ یعنی اگر وہ یہ کام اسلام لاتے ہوئے کرتے تو یقیناً وہ کہتے مجھے کاٹ ڈالو اور مجھ سے یہ بات مت کرو، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو آپ کو اپنا بھتیجے کے طور پہ ڈیل کر رہے تھے، تو یہ اس بار ابو طالب کے اوپر یہ بات مشکل محسوس ہوئی کہ وہ اپنی قوم کی دشمنی کو مول لیں، اور اور یعنی وہ یہ کہ ایک تو دشمنی مول لیں، اور دوسرا وہ ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور ایک قوم کے اندر ایک تفریق پیدا ہو جائے۔ وہ تفریق پیدا ہونے کا ان کو ڈر پیدا ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان سے کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان قومک قد جاؤنی فقالوا لی کذا وکذا، یعنی آپ کی جو یہ قوم ہے، یعنی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا ہے، للذی قالوا له، اور وہ ساری بات کر دی جو کرنی تھی، فابق علی وعلی نفسک، یعنی آپ مجھ پر اور میرے حالات پر رحم کریں، ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق، یعنی جس چیز کی میرے اندر ہمت نہیں ہے آپ وہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالیں۔ فظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قد بدأ لعمه فيه بداء وانه خاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ پیدا ہوا، یہ گمان ہوا ان باتوں کو سن کر، گویا کہ ابو طالب کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، اور ان کو یہ لگا کہ ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اپنی جو نصرت جو کر رہے تھے اس سے وہ اب ہاتھ کھینچ لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عم، اے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، یعنی اللہ کی قسم اگر یہ سب سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے، الا ان اترک هذا الامر، کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، یعنی اس دعوت کے کام کو چھوڑ دوں، حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ، یعنی میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ظاہر کر دے، یا پھر میں اس کام کو کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ما ترکتہ، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ثم استعبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، یعنی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ دکھ ہوا اور آپ کے آنسو بھی آئے، ثم قام فلما ولا ناداہ ابو طالب فقال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور جب آپ جانے کے لیے تشریف لے جانے کے لیے مڑے تو ابو طالب نے آپ کو پکارا، فقال اقبل یا ابن اخی، یعنی میرے قریب آئیے، اقبل، فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے، فقال اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت، یعنی اے میرے بھائی کے بیٹے آپ وہ کیجئے جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، میں آپ کو کسی بھی معاملے کے لیے کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ ثم قال، پھر آپ نے کچھ شعر کہے، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، یعنی اللہ کی قسم یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ اکٹھے بھی ہو کے آ جائیں تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی کے اندر، قبر کے اندر داخل ہو جاؤں، دفن کر دیے جاؤں۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، یعنی کھل کر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اپنے معاملے کو بیان کیجئے، وابشر وقر بذاک منک عیونا، اور خوش ہو جائیے اور اپنی آنکھوں کو اس کام سے ٹھنڈا کیجئے۔ یہ شعر انہوں نے کہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، عقیل بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں ان کی طرف سے روایت ہے، قال کہ جاءت قریش الی ابی طالب، قریش ابو طالب کے پاس آئے، فقالوا ان ابن اخیک یؤذینا فی نادینا وفی مجلسنا، اور انہوں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ ہمیں ہماری مجلسوں میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے جو ہمارے یعنی جو گپ شپ کے جو ماحول ہے جہاں ہم بیٹھ کر ہم مجلسیں کرتے ہیں، اپنی دعوتیں کرتے ہیں،
وہاں آ کر وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، فَانْهَهُ عَنْ أَذَانَا، آپ انہیں اس بات سے منع کریں کہ وہ ہمیں تکلیف دیں۔ فقال علی یا عقیل، ابو طالب نے عقیل سے کہا کہ اے عقیل، ائت محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لائیے۔ قال فانطلقت الیہ فاخرجته من حفش، اب یہاں حفش کا مطلب ہے چھوٹا سا گھر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ عقیل کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر میں نے انہیں یعنی بلایا، ان کو لے کر آیا، آپ ایک چھوٹے سے گھر میں تھے۔ فجاء في الظهر من شدة الحر فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة حر الرمضاء، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ تھی، آپ سایہ ڈھونڈتے اس کے سائیڈ پر چلتے چلتے تشریف لے گئے، سائے میں چلتے ہوئے، سایہ تلاش کرتے ہوئے، چونکہ شدید گرمی تھی۔ یعنی اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا پڑا ابو طالب کو، کیونکہ مسئلہ بڑھ چکا تھا۔ فَأَتَيْنَاهُمْ فَقَالَ ابو طالب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے ان کے پاس۔ ابو طالب نے کہا ان بنی عمک زعموا انک تؤذیہم فی نادیہم وفی مجلسہم، ابو طالب نے کہا کہ آپ کے جو چچاؤں کی جو اولاد ہے یہ خیال کرتی ہے کہ آپ انہیں ان کی مجلسوں میں تکلیف دیتے ہیں۔ فانتہی عن ذلک، ابو طالب نے کہا کہ آپ اس بات سے رک جائیے۔ فحلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببصرہ الی السماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی اور دیکھا۔ فقالا، اور کہا ما ترون هذه الشمس، کیا تم اس سورج کو نہیں دیکھتے؟ قالوا نعم، یعنی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تشعلوا منها شعلة، فقال ابو طالب ما كذبناك ابن اخي قد فارجعوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اس سورج سے شعلہ حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی طرح میں بھی اس دعوت کو چھوڑنے کی استطاعت بالکل نہیں رکھتا، یعنی یہ امر اللہ ہے اور اس کو چھوڑنا میرے اختیار، ذاتی اختیار میں نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی سنی تو ابو طالب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، سو آپ ان سب سے کہا کہ تم سب چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہی بات جو یہاں پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فائنلی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تو دیکھیے ابھی ہم نے یہ جو آج جو باتیں ہم نے اسٹڈی کی یہاں تک، اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب میں مختلف صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے ایمان لانے کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور ان کے اندر کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ بھی ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں بھی مشہور ہیں جو تاریخی طور پر صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر جب قریش نے یہ محسوس کر لیا کہ دین کا معاملہ پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اب اس کو فائنلی روکنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی طرف سوچا، اور اس لیے وہ ایک یعنی دھمکیانہ انداز میں وہ ابو طالب کے پاس آئے۔ بیسیکلی یہاں پر ابو طالب کو انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی کہ اب ہم اگلی حدود کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، لیکن ابو طالب اس نے بھی پوری یعنی شروع میں تو اس روایات بتاتی ہیں کہ ابو طالب گھبرائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو بالکل نہیں چھوڑنے والے، تو پھر ابو طالب نے بھی اپنی رائے کو بدلا۔ لیکن یہ سب ابو طالب جو بھی کر رہے تھے یہ دین کے لیے نہیں تھا، نہ ہی یہ نبوت کی خاطر تھا، یہ سارے کا سارا جو ان کا ساتھ تھا یہ بھتیجے کی محبت اور خاندانی جو ایک تعلق تھا، جو عرب کے اندر ایک پرانا یعنی جو زمانہ جاہلیت سے وہ اس بات میں تو خیر بہت بڑے ہوئے تھے کہ وہ قبیلہ پرستی اور قبیلہ کے ساتھ جو خونی تعلق ہے ان کے اندر وہ بڑے مضبوط تھے، اور اپنے قبائل کے لیے تو وہ اپنے سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیتے تھے اپنے خاندان کے لیے، اور اپنے اس طرح کے عزت و شرف کے لیے کہ جب ایک وہ چاہے غلط طرف بھی کھڑے ہونا ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ابو طالب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے خونی رشتہ اور اپنی عصبیت کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حفاظت فرمائی، اور ابو طالب کی اس ساری کوشش کا جو بدلہ ہے وہ یقیناً آخرت میں ان کو یہی ملے گا کہ ان کو جہنم میں عذاب جو ہے وہ کم دیا جائے گا،
یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ میں بالکل واضح ہے کہ ابو طالب کو اس سب کوشش کا یہ بدلہ ملے گا کہ ان کو جہنم میں سب سے کم عذاب ملے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ثابت قدمی بڑی چیز ہے۔ انسان جب بات درست ہو، بات صحیح ہو، تو پھر وہ ثابت قدمی دکھائے اور ڈٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی، اور چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور کامیاب فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔